اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 27، 28 اور 29 تلاوت کی ہے۔ ان 3 آیات میں گھر جو ہوتا ہے یعنی گھروں میں داخلے کے بارے میں اصول و قواعد بیان کر دیے گئے ہیں، اس لیے یہ جو ہے من جملہ 3 آیات میں یہ عنوان موجود ہے، اس لیے ان 3 آیات کو کٹے ہی پڑھ لیا ہے تاکہ ہم گھر کے داخلے کے معاملات سارے ہم پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور پھر ان پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ تو گھروں میں داخل ہونے سے پہلے یعنی اپنا تعارف کراؤ، اجازت لو، گھر والوں کو سلام کرو، اجازت نہ ملے تو گھر میں داخل نہ ہوا کرو بلکہ واپس چلے جایا کرو۔ اگر گھر والے یہ کہیں کہ آپ گئے ہیں کسی کو ملنے، وہ کہیں وہ تو باہر ہے، وہ شام کو آئے گا یا کل آئے گا، تو آپ پھر واپس چلے جاؤ، پھر آپ دوسرے دن جاؤ۔ اس طرح سے یہ پاکیزہ عمل ہے، بہتر عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر باہر جو ہے نا ماحول اسلامی پاک اور صاف رہے اور ہر بندے کی عزت سلامت رہے، ہر بندے کو مکمل طور پر پروٹوکول رہے، اس کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ اسلام ہر طرح سے سہولت دیتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 27 میں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلو، داخل نہ ہوا کرو، بیوتن، بیت کی جمع یعنی گھروں میں، بیوتن یعنی گھروں میں، غیر بیوتکم یعنی اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں جب جاؤ تو داخل نہ ہوا کرو، تو کیا کرو، حتی، غیر بیوتکم حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، یعنی دوسروں میں کے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لو، وتسلموا، اور سلام کرو، علی اہلہا، جو اس میں اہل ہیں، رہنے والے ہیں، یعنی اس گھروں میں رہنے والوں پر سلام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم، آگے دیکھیں، ذالکم یہ خیرن، یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون، اس نصیحت کو سمجھو، اس کی اندر جو حکمتیں ہیں ان پر غور و فکر کرو اور عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا
व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल ना होना जब तक इजाज़त ना मिले, यानी पहले इजाज़त लो फिर दाखिल हो, और घर वालों को सलाम करो। तो जब इजाज़त मिले तो अंदर जाने से पहले सलाम करो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत पर यानी अमल करो। दूसरी आयत जो 28 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम ताजिदू फ़इन मीन, पस अगर लम ताजिदू किसी को ना पाओ, फ़ीहा उन घरों में, यानी घर में अगर कोई भी नहीं है, अहदन किसी एक को भी, यानी घर में कोई एक भी नहीं है, फ़ला तदखुलूहा तो फिर कभी ना दाखिल हो उसमें, यानी जब घर में कोई ना हो तो आपको दाखिल नहीं होना। हत्ता यहाँ तक के यूज़न लकुम, हत्ता के आपको इजाज़त मिले, जब तक इजाज़त ना हो ऐसे घरों में दाखिल नहीं होना जहाँ पर कोई अंदर मौजूद नहीं है। व इन कील लकुम, और अगर तुम्हें कहा जाए, इरजिऊ कि आप वापस लौट जाओ, फरजिऊ पस तुम फिर वापस लौट जाया करो, हुवा अज़का लकुम ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा बात है, वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम और अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। तो इस आयत में, आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता यूज़ना लकुम व इन कीला लकुम इरजिऊ फरजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। और अगर तुम उस घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो बग़ैर इजाज़त उसमें दाखिल ना होना, और अगर तुम्हें लौट जाने के लिए कहा जाए तो लौट जाओ, इसी में तुम्हारी पाकीज़गी है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को खूब जानता है। अब 29 नंबर आयत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लैसा अलैकुम जुनाहुन, लैसा मतलब नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन गुनाह, कोई गुनाह नहीं है आप पर, अन तदखुलू कि तुम दाखिल हो जाओ, बयूतन उन घरों में, गैर मस्कूनतन जिसमें कोई सकूनत पजीर नहीं है, यानी जिसमें कोई नहीं रहता। तो जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दाखिल हो सकते हो। फ़ीहा मता उन लकुम, उन घरों में आपका कोई सामान पड़ा हुआ है या कोई फ़ायदे की चीज़ पड़ी हुई है तो आप जाकर ले सकते हो। वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु और अल्लाह जानता है, मा तुबदूना जो तुम ज़हर करते हो, व मा तक्तुमून और जो तुम छुपाते हो, तो अल्लाह को सब पता है। तो इस आयत में आखिरी आयत 29 में इरशाद बारी ताला है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बयूतन गैरा मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून। ऐसे घरों में दाखिल होने में कोई गुनाह नहीं है जिनमें कोई रिहाइश पजीर ना हो और उनमें तुम्हारा कोई सामान पड़ा हो, अल्लाह को सब मालूम है जो तुम ज़हर करते हो या जो तुम छुपाते हो। तो अल्लाह ताला ने इन 3 आयात में घरों में जाने के असूल व कवायद बयान फरमा दिए। पहली आयत में ये क्लियर फरमा दिया, खोल के बयान फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली तो बात यह है कि ये हुक्म अल्लाह ताला के किन को है, ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बयूतन कि आप घरों में दाखिल ना हुआ करो, गैरा बयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमू अला अहलिहा। तो पहली तो बात यह है कि जब आप घरों में दाखिल हो, घर कौन से होते हैं, पहला घर यूँ समझे आपका घर है और उसमें आपकी बीवी रहती है, आपके बच्चे रहते हैं और कोई नहीं रहता तो आप रहते हैं या आपके बीवी बच्चे रहते हैं। तो जब आप अपने घर में जाते हैं तो
اس کا اصول کیا ہے کہ آپ گھر میں جا سکتے ہیں اور اس طرح جائیں جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے۔ کیسے جاتے تھے کہ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آیا کرتے تھے تو وہ کھنکھارا کرتے تھے، یعنی کھانسی اس طرح کا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس طرح کی آواز سے آپ جائیں کہ آپ کی بیوی سمجھ جائے کہ آپ گھر میں آ گئے ہیں، تو اس طرح انڈیکیشن ہو اس طرح سے۔ یا آپ دروازہ بجا کے بھی جا سکتے ہیں دستک دے کے، تو یا آپ یہ ہے گھر میں آپ جیسے دروازہ کھول کے خود اندر، کیونکہ آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ خود کھول کے آپ جا سکتے ہیں، لیکن گھر جانے سے آپ کو وہ جو ہے نا اشارتاً کھانسی کریں یا کچھ کریں، تو اس طرح سے اس طرح کرتے، یعنی اس طرح کر کے جائیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرتے تھے، کھانسی جیسے میں نے آپ کو بتائی کر کے۔ تو اس طرح پھر وہ جو ہے ان کی بیوی جو تھیں وہ سمجھ جاتی تھیں کہ یہ جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے اپنے گھر میں جانے کا طریقہ، اس طرح ہے۔ تو یہ اسی طرح اگر ایک یہاں پر اور بات ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے جس میں آپ کی والدہ رہتی ہیں تو وہاں پر جو ہے، اب آپ ہیں گھر میں، والدہ ہی رہتی ہیں، آپ کام پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، آپ کی والدہ گھر میں ہے، بوڑھی ہیں، تو آپ وہاں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں کیا اپنی والدہ ہے ان کا میں ہی خدمت گزار ہوں، تو کیا میں بغیر اجازت جا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی والدہ وہ اس حالت میں ہو کہ وہ سطر کھلا ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو کیا آپ جانا چاہو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ جب اپنے گھر میں جاؤ جہاں پھر آپ کی والدہ رہتی ہے تو آپ ان سے اجازت لیا کرو، یعنی آپ دستک دے کر جایا کرو، اور اس طرح سے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر ہے، اس میں آپ کی والد والدہ علیحدہ گھر میں رہتے ہیں، علیحدہ کمرے میں رہتے ہیں، تو اس کمرے میں جانا چاہیں تو پہلے دستک دیں، اجازت لیں، پھر جائیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار جو ہے۔ تو اس طرح سے اب دوسرا گھر جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھر ایسا جس میں آپ کے بھائی بہن بھی رہتے ہیں، ماں باپ بھی رہتے ہیں، اور اس طرح سارے آپ کٹھے رہتے ہیں۔ تو سارے آپ جب کٹھے رہتے ہیں تو اس گھر میں آنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں جو اس گھر میں آنے کا طریقہ کار، داخل ہونے کا کیا ہے، وہ یہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، لا تدخلوا بیوتن، گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم حتی تستانسوا، پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ جیسے گھر ہوتا ہے نا، اس کے باہر گھنٹی لگی ہے تو آپ گھنٹی دباؤ، یعنی کہ آپ دستک دو دروازے پر، یا گھنٹی دباؤ تو وہ بیل دباؤ، یعنی وہ جو ہے نا اگلے گھر جو ہے وہ دروازہ کھولیں گے، دروازہ کھلے گا تو آپ السلام علیکم کہیں، وتسلموا علی اہلہا، تو گھر والوں کو سلام کرو، اس کے بعد اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہے طریقہ۔ جب ایک گھر جس میں پورا خاندان رہتا ہے، آپ رہتے ہیں، آپ کی بیوی بچے رہتے ہیں، آپ کے بھائی بہن رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، کٹھے سارے رہتے ہیں، تو اس طرح اگر ایسا کٹا گھر ہے جس میں، تو پھر اس گھر میں جب آپ داخل ہوگے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیل دبانی ہے، تو تاکہ اگلے بندے ہوشیار ہو جائیں کہ کوئی بندہ آیا ہے۔ تو دروازہ کھولنے آئے گا، یا آپ دستک دیں گے، دروازہ دستک والا ہے تو دستک دیں گے، تو دروازہ کھولنے کوئی آئے گا تو پھر آپ جب دروازہ کھولیں گے تو آپ اندر جائیں گے تو آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ السلام علیکم، جو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو گھر والوں کو السلام کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، اس کے بعد بات کرنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بندوں کو جو ہے جب ملنے آتے تھے تو وہ ایسے آ جاتے تھے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندوں کو فرمایا کہ باہر جاؤ، تو وہ آپ پھر دوسروں بندوں کو سمجھایا کہ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ طریقہ اندر آنے کا کیسے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ان کو بتاتے تھے کہ آپ جو ہے نا پہلے السلام علیکم کہیں، اجازت لیں، پھر جائیں۔ تو پھر وہ اس طرح کر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو گویا بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔
تو پہلے پہلے کیا کرنا ہے، دستک دینی ہے یا بیل دینی ہے، تو وہ دروازہ کھلے گا، آپ نے پھر گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اس کے بعد بات کرنی ہے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ خیر کا مطلب ہے یہ بھلائی ہے، بہتر ہے۔ اس کا خیر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو خیر والا لفظ ہے نا، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ ایسا کہیں گے نا، سلام کہیں گے، تو وہ جو ہے کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو ہے آپ کے یعنی گھر سے شیطان اور تمام قسم کے جو غلط چیزیں ہیں وہ نکل جائیں گی، اور اللہ کی رحمت آ جائے گی، کیونکہ سلام جو ہے اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام جو ہیں یہ سب برکت والے ہیں، اور ان کے ساتھ موکل فرشتے ہوتے ہیں۔ تو سلام جب آپ کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں جو سلامتی اور خیر اور امن و سکون اور بہتری کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ اپنا کام کر کے ماحول کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تذکرون، آپ پھر اس کے اندر یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم میں جو حکمتیں ہیں، اگر آپ ان پہ غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے، یہ بات کر کے گھر کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتا کر۔ اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے رشتہ دار ہیں، یعنی کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کو ملنے آیا ہے، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ یا آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں جو آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، دوسرے کا گھر ہے، وہاں پر آپ گئے ہیں۔ اب آپ کس گھر میں جا رہے ہیں؟ اس گھر میں جو آپ کا گھر نہیں ہے لیکن آپ کے کسی رشتہ دار کا گھر ہے۔ تو آپ وہاں جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس گھر میں جو آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کا گھر ہے، اس میں آپ جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ دستک دیں گے، السلام، پھر دستک دے کر جب دروازہ کھلے گا تو اس کے بعد جو گھر والے ہیں وہ تسلم علی اہلہا، تو آپ نے ان پر سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے کہیں گے۔ تو سب کو سلام کریں گے، سلام کے بعد بات کریں گے۔ تو سلام کا مطلب وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سلام کہہ دیا، اس کا مطلب آپ نے ان کو یہ گارنٹی دے دی کہ سلام کرنے سے آپ کا گھر، آپ کے بیوی بچے، آپ کے تمام رشتہ دار تعلق دار جو اس گھر میں رہتے ہیں، سارے کے سارے مجھ سے محفوظ ہو گئے۔ یعنی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ اور زبان سے مجھ سے وہ محفوظ ہیں۔ یعنی میں ان پہ، یعنی اس طرح فائدہ ہوتا ہے اس کا، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ گویا جب بندہ سلام کرتا ہے تو اپنے ہاتھ اور زبان سے گارنٹی دیتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ اور زبان سے آپ کو سلامتی دیتا ہوں، آپ کی حفاظت کی سلامتی دیتا ہوں، آپ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو گویا وہ پھر ہاتھ سے یا زبان سے، وہ ہاتھ سے کوئی چوری نہیں کرے گا اس گھر میں سے، اور زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کسی کے ساتھ جس میں بے حیائی، فحاشی اور یا کوئی اندرونی کوئی تعلق پیدا کرنے کا، جنسی یا کوئی اور تعلق پیدا کرنے کا بھی خیال نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سلام کر کے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کے گھر والے مجھ سے محفوظ ہو گئے ہیں زبان سے اور ہاتھ سے۔ میں نہ زبان سے کوئی ایسی بات کروں گا، نہ کوئی ہاتھ سے کوئی ایسی بات کروں گا جس طرح آپ کی عزت پر، گھر والوں کی عزت پر کوئی حرف آئے، نہ کوئی آپ کی پراپرٹی، آپ کی جو مال ہے، دولت ہے، اس پر کوئی مسئلہ ہو۔ تو میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ جب بندہ سلام کرتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم جب کہے گا تو پھر السلام علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، اگر تم اس کا جو ہے اس کے لعلکم تذکرون کا مطلب ہے اس میں جو حکمتیں ہیں اگر اس پر غور کرنا شروع کر دو تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے یہ حکم عطا کر کے۔ اب اسی طرح سے تیسرا یہ اور گھر، یعنی کہ آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، وہ آپ کا گھر نہیں ہے، کسی اور کا گھر ہے، یعنی کہ آپ کے کسی
दोस्त का घर है या कोई गैर बंदे का घर है, तो आपको दावत दी जाती है, वहाँ पर आप दावत पर जाते हैं, तो उसका भी तरीका ये है कि वहाँ पर आप पहले दस्तक देंगे या बेल देंगे, तो उसके बाद घर में आपको अंदर आने के लिए वो जो घर वाला कोई बंदा होगा वो बुलाएगा, फिर उस कमरे में ले जाएगा जिस कमरे में बंदों को आप लोगों को बिठाना है। तो वहाँ पर आप जो बैठे होंगे उन सब को आपने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है। और पहले पहले जो दस्तक दरवाज़े का जो दरवाज़ा खोलेगा, दस्तक जब आप देंगे या बेल देंगे तो उसको भी सलाम करेंगे। उसके बाद जब आपको वो ले जाएगा उस कमरे में, तो वहाँ जो कमरे में बैठे होंगे बंदे कोई और, तो उनको भी आप सलाम करेंगे और उसके बाद आप बात करेंगे। तो यहाँ पर सलाम करने का, और वहाँ पर आपको आराम से बैठना है, इधर उधर नहीं देखना, उनकी चीज़ों को नहीं देखना। अगर इधर उधर उनकी कहीं औरतें या कोई उनकी तरफ भी नज़र नहीं करनी। आपको बस वहाँ पर जहाँ बिठाया जाए वहाँ बाअदब बैठना है, जैसे एक मुसलमान बैठता है। वो अपने आज़ा की हिफाजत करता है, अपनी आँखों की भी हिफाजत करता है कि गैर की इज़्ज़त पर भी आँखें ना जाएं। अगर कोई सामने आ जाए तो आँखों को झुका लें, गैर महरम आ जाए तो आँखों को झुका ले बंदा। तो इस तरह से, जैसे कि अगली आयत हम पढ़ेंगे उसमें यही हुक्म आएगा कि आँखों को झुका लिया करो जब गैर महरम औरतें नज़र आएँ या गैर महरम मर्द नज़र आएँ, तो फिर आपको आँखों को झुकाना होगा। तो इस तरह से तो वहाँ पर आपको बाअदब बैठना होगा। तो ये तरीका होगा ये दाखिल होने का घरों में। तो इस तरह से घर में दाखिल होने का तरीका ये इस्लाम ने बताया। इस्लामी शरीयत गुनाहों से रोकती है, पाकीज़गी का माहौल अता करती है। हर किस्म के जुर्म, असबाब जुर्म, मुहर्रिकात जुर्म और रसायल और ज़राए जो जुर्म पर हैं जुर्म कराते हैं उन पर पाबंदियाँ लगाती है, और ताकि हर शख्स को जुर्म की कुर्बत से रोक लिया जाए और उसे पाकीज़ा माहौल देकर दुनिया और आखिरत उसकी जो है उसको संवार दिया जाए, ताकि अल्लाह ताला के यहाँ वो मकबूल हो जाए बंदा। इस तरह तालीमी, अखलाकी और माशरती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं ताकि लोगों को बुराइयों से बचाया जाए और नेकियों की तरफ लाया जाए। तो इस तरह से जब बुराइयों से बंदा बचता है, नेकियों की तरफ आता है, तो अल्लाह की रहमत ही पाता है ना। तो ये होता है। अदी बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक अंसार की एक औरत थी, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में कभी इस हालत में होती हूँ कि इस हाल में मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे, खा वो मेरा वालिद हो, बेटा हो या घर के और लोग हों। तो तब ये आयत नाजिल हुई थी, ये आयतें जो नाजिल हुई इसमें। तो इसमें ये मैंने आपको बताया, पहली आयत का मैंने आपको मंजर बता दिया। अब उसमें दूसरी आयत के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये पहली आयत में आपको मंजर समझ आ गया, ये मामला था कि आपने किस तरह से घर में जाना है, और दूसरी आयत के लिए इंशाअल्लाह आपको बताते हैं।